سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 79ویں سورہ یعنی سورۃ النازعات پر گفتگو کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس میں 46 آیات ہیں۔ اس سورہ کا نام جیسا کہ ظاہر ہے پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو کھینچ کر لے جاتے ہیں، یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے۔ ہمارے آج کے مکالمے کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سورۃ النازعات بنیادی طور پر قیامت کے وقوع، اس کی ہولناکیوں اور اس کے انکار کے ناقابل تردید انجام پر ایک فیصلہ کن الہیاتی دلیل ہے؟ میں یہ موقف پیش کروں گی کہ اس سورہ کا ہر حصہ فرشتوں کی قسموں سے لے کر فرعون کے قصے اور کائنات کی تخلیق تک سب کا سب ایک ہی مرکزی نقطے پر مرکوز ہے: آخرت کا حتمی اور یقینی ہونا۔ جبکہ میں اس زاویے سے دیکھوں گا کہ یہ سورہ صرف آخرت کا ایک عقلی اور کائناتی ثبوت نہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت گہرا تجزیہ ہے۔ میرے نزدیک اس سورہ میں جو الہیاتی دلائل بیان ہوئے ہیں وہ اصل میں انسان کو اس کی اپنی داخلی کیفیت، اس کی سرکشی کے اسباب اور نفس کی خواہشات پر قابو پا کر نجات حاصل کرنے کا راستہ سمجھانے کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ مطلب فرعون کا قصہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہر انسان کے اندر موجود تکبر اور انا پرستی کی ایک لازوال تمثیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے روحوں کو کھینچتے ہیں اور ان کی جو نرمی سے انہیں نکالتے ہیں، اور ان کی جو تیزی سے تیرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، اور وہ جو کائنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ 5 قسمیں ایک بہت واضح پیغام دے رہی ہیں۔ یہ کائنات میں موجود ایک انتہائی منظم، طاقتور اور نظر نہ آنے والے نظام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن کے لیے ایک سٹیج ترتیب دے رہی ہیں کہ جس طرح آج موت کا نظام فرشتوں کے ذریعے چل رہا ہے، بالکل اسی طرح قیامت کا نظام بھی برپا ہو کر رہے گا۔ یہ ایک کائناتی حقیقت کا اعلان ہے۔ جی، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ یہ قسمیں ایک نظام کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن میں اسے محض ایک کائناتی حقیقت کا اعلان نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں یہ ایک نفسیاتی تمہید بھی ہے۔ یہ سننے والے کو اس کی جانی پہچانی مادی دنیا سے ہٹا کر ایک ایسی غیبی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہی ہیں جہاں ہر چیز پر ایک بالادست قوت کا کنٹرول ہے۔ روح کا سختی اور نرمی سے نکلنا یہ صرف موت کے عمل کا بیان نہیں، بلکہ یہ انسان کے اعمال اور اس کے نتیجے کی پہلی جھلک ہے۔ یہیں سے انسان کے دل میں آپ کہہ لیں کہ خوف اور امید کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ ذہن کو اس بڑی حقیقت کے لیے تیار کرنا ہے جو آگے آ رہی ہے، یعنی خود احتسابی کا دن۔ آپ اسے نفسیاتی تمہید کہہ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ تو توحید افعالی کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ فالمدبرات امرا کہہ کر بالکل واضح کر دیا گیا کہ کائنات میں بارش سے لے کر وحی تک کے تمام امور اللہ کے کارندے یعنی فرشتے اس کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ یہ اسباب کا ایک نظام ہے جس کا مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ خود ہے۔ یہ تصور شرک کے خلاف ایک دلیل ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ جس خدا کا نظام اتنا جامع ہے وہ قیامت برپا کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ یہ خالصتاً ایک عقیدے کی بنیاد ہے۔ صحیح، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ فرشتوں کی تدبیر کا ذکر انسان کو یہ سمجھانے کے لیے ہو کہ تم اس کائنات میں اکیلے اور خود مختار نہیں ہو؟ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے، لکھنے اور اس پر اثر انداز ہونے والی قوتیں موجود ہیں۔ یہ احساس انسان کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کے احساس کو گہرا کرتا ہے۔ یہ توحید کا عملی پہلو ہے جو انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک آپ کہہ لیں فلسفیانہ عقیدہ۔ خیر، آگے چلتے ہیں جہاں ان قسموں کا جواب یعنی اصل دعویٰ سامنے آتا ہے۔ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ۔ جس دن لرزنے والی لرز جائے گی اور اس کے پیچھے ایک اور لرزہ آئے گا، اس دن کچھ دل شدید مضطرب ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔
یہاں الراجفتو سے مراد پہلا سور ہے جو کائنات کو فنا کر دے گا، اور الرادفتو وہ دوسرا سور ہے جس سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی کی ایک براہ راست تصویر کشی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ مقصد منکرین کو اس دن کی شدت سے آگاہ کرنا ہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ میں اس کی شدت سے بالکل انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ صرف ایک خارجی منظر کشی نہیں ہے، یہ ایک داخلی کیفیت کا بھی بیان ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، دلوں کا دھڑکنا۔ یہ وہ نفسیاتی دہشت ہے جو انسان پر اپنے اعمال کے نتائج کو سامنے دیکھ کر طاری ہوگی۔ یہ اس حقیقت کا سامنا ہے جو سے وہ ساری زندگی بھاگتا رہا۔ تو یہ آیات انسان کو اس کے اپنے اندر کے اس زلزلے سے خبردار کر رہی ہیں جو اس کی جھوٹی تسلیوں اور بہانوں کی دنیا کو تباہ کر دے گا۔ لیکن قرآن ان کے دنیاوی استدلال کو بھی تو رد کرتا ہے۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، وہ کہتے ہیں کیا ہم واقعی اپنی پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ یہ ان کا عقلی اعتراض تھا، اور اللہ اس کا جواب ایک انتہائی طاقتور بیان سے دیتا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس یہ تو صرف ایک جھڑکی ہوگی اور پھر وہ یکایک میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ یہ ان کے عقلی اعتراض کا جواب ہے کہ تمہاری عقل اللہ کی قدرت کے سامنے ہیچ ہے۔ یہ ایک حتمی الہیاتی اعلان ہے۔ میں اسے صرف عقلی اعتراض کا جواب نہیں سمجھتا۔ زجرۃ واحدہ یعنی ایک جھڑکی، یہ تعبیر ہی نفسیاتی ہے۔ یہ طاقت کا ایسا اظہار ہے جو دلیل سے زیادہ انسان کے تکبر کو توڑتا ہے۔ یہ منکر کو اس کی بے بسی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ اسے بتاتا ہے کہ جس چیز کو تم ناممکن سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہو وہ خدا کے نزدیک اتنی حقیر ہے کہ اس کے لیے ایک ڈانٹ ہی کافی ہے۔ یہ دلیل سے زیادہ انسان کی انا پر چوٹ ہے جو سرکشی کی اصل جڑ ہے۔ اور اسی سرکشی کی سب سے بڑی مثال پیش کرنے کے لیے قرآن حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیں، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہاں لفظ طغى یعنی سرکشی، یہی تو قیامت کے انکار کی اصل وجہ ہے۔ فرعون کا قصہ اس بات کی تاریخی دلیل ہے کہ جو بھی خدا کے سامنے سرکشی کرتا ہے اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ یہ ایک واضح تاریخی سبق ہے۔ میں اسے صرف تاریخی سبق نہیں مانتا، یہ تو ایک نفسیاتی کیس سٹڈی ہے۔ فرعون کا جرم صرف سیاسی سرکشی نہیں تھا، بلکہ اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ انسانی انا کی وہ آخری حد ہے جہاں انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو اپنی خواہشات، اپنی دولت یا اپنی طاقت کو اپنا رب بنا لیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کی دعوت حل لک الی ان تزکی، یعنی کیا تو پاکیزی اختیار کرنے پر آمادہ ہے، یہ صرف فرعون سے سوال نہیں، یہ ہر انسان کی روح سے سوال ہے کہ کیا تم اپنی انا کے غلاف سے نکل کر پاکیزگی کی طرف آنا چاہتے ہو؟ آپ دعوت کے انداز کی بات کر رہی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں۔ فرعون نے فَقَذَّبَ وَعَصَا، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ نرم سے نرم دعوت بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مسئلہ دعوت کے انداز کا نہیں بلکہ اس کے تکبر کا تھا جو اسے حق قبول کرنے سے روک رہا تھا، اور اس کا انجام غرق ہونا تھا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جی، میں آپ کی بات سے جزوی طور پر متفق ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نرم دعوت کا مقصد شاید فرعون کو ہدایت دینا تھا ہی نہیں۔ اس کا مقصد تاریخ پر حجت تمام کرنا تھا کہ اللہ نے سرکش ترین انسان کو بھی اصلاح کا موقع انتہائی نرمی سے دیا۔ جب اس نے اسے ٹھکرا دیا تو اس کا انجام دنیا کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی تباہی کا سبب بیرونی حالات نہیں بلکہ اس کا اپنا داخلی تکبر اور تسخیہ سے انکار ہوتا ہے۔ فرعون باہر نہیں ڈوبا، وہ پہلے اپنے اندر کی انا کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے بعد قرآن ایک اور عقلی دلیل کی طرف آتا ہے جو میری بات کو مزید تقویت دیتی ہے کہ سورہ کا مرکزی نقطہ آخرت کا اس بات ہی ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا جسے اس نے بنایا ہے؟ یہ ایک سیدھا سادہ منطقی موازنہ ہے۔ جو ذات اتنی عظیم کائنات بنا سکتی ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟
اس کے بعد زمین کو بچھانے، اس سے پانی اور چراگاہیں نکالنے اور پہاڑوں کو گاڑنے کا ذکر ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو معاد پر دلالت کرتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ منطقی موازنہ بھی دراصل ایک نفسیاتی علاج ہے۔ اس کا مقصد انسان کو اس کی اوقات یاد دلانا ہے۔ جب انسان آسمان کی وسعت اور زمین کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی حقارت اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس اس کے تکبر کو توڑتا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے کہیں بڑا کام ہے۔ یہ آیت انسان کو اس کی کائناتی حیثیت دکھا کر اس کی انا کو پگھلاتی ہے، جو کہ تزکیہ نفس کے لیے پہلا قدم ہے۔ تو یہ دلیل سے زیادہ عاجزی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مَهِيَ الْمَأْوَى، تو جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا۔ یہ ایک واضح فارمولا ہے۔ سرکشی اور دنیا پرستی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ یہ نجات اور عذاب کے اصولوں کا حتمی بیان ہے۔ میں اسے حتمی بیان مانتا ہوں، لیکن یہ اصول بھی تو نفسیاتی ہیں۔ جہنم کیا ہے؟ طغا یعنی سرکشی، اور آثر الحیات الدنیا یعنی دنیا کو ترجیح دینا، اسی داخلی کیفیت کا خارجی ظہور ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ خافہ مقام ربی ہی یعنی رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف، اور نہا النفس عن الہوا یعنی نفس کو خواہشات سے روکنا۔ یہ دونوں ہی اندرونی جہاد کے نتائج ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مقام ربی ہی کے خوف کی یہی تشریح کی کہ انسان یہ جانے کہ اللہ اسے ہر وقت دیکھ اور سن رہا ہے۔ یہ علم اور شعور ہی تو ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ یہ خالصتاً ایک داخلی اور نفسیاتی عمل ہے جس کا نتیجہ جنت ہے۔ آخر میں کفار کا سوال یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یعنی یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، کا جواب بھی میرے موقف کو ہی ثابت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے۔ نبی کا کام تاریخ بتانا نہیں بلکہ انما انت منذر من یخشاہا، یعنی آپ تو صرف اسے تنبیہ کرنے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اہم چیز قیامت کا وقت جاننا نہیں بلکہ اس کے آنے پر یقین رکھنا اور اس سے ڈرنا ہے۔ یہ عقیدے کی مرکزیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جواب میرے نقطۂ نظر کو بھی اتنا ہی مضبوط کرتا ہے۔ قیامت کا وقت مخفی رکھنا خود ایک نفسیاتی حکمت ہے۔ یہ انسان کو مسلسل ایک امتحان اور تیاری کی حالت میں رکھتا ہے۔ یہ غفلت کو توڑتا ہے۔ اور آخری آیت کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، یعنی جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا صبح ٹھہرے تھے۔ یہ آیت دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بے وقت کر کے انسان کی ترجیحات کو بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی جھٹکا ہے جو انسان کو اپنی پوری زندگی پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ وقت کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک سورۃ النازعات کا بنیادی ڈھانچہ ایک الہیاتی دلیل پر قائم ہے۔ یہ قیامت کے یقینی ہونے کو فرشتوں کے نظام، کائنات کی تخلیق اور فرعون کے تاریخی انجام سے ثابت کرتی ہے، اور آخرت میں کامیابی اور ناکامی کے واضح اصول بیان کرتی ہے۔ اس کا مرکزی پیغام جواب دہی کا احساس اور اللہ کی حتمی عدالت پر یقین ہے۔ اور میرے نزدیک یہ تمام دلائل دراصل ایک بڑے مقصد کے لیے ہیں، اور وہ مقصد ہے انسان کا تزکیہ۔ یہ سورہ انسان کو اس کے سب سے بڑے دشمن یعنی اس کی اپنی انا اور ہوائے نفس سے لڑنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ فرعون کی مثال، کائنات میں غور و فکر اور آخرت کا خوف، یہ سب وہ اوزار ہیں جن سے انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے۔ لہٰذا یہ سورہ الہیاتی عقیدے سے زیادہ ایک عملی اور نفسیاتی ہدایت نامہ ہے۔ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کے پیغام کی گہرائی ہمیں ہمیشہ مزید سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل، اور شاید دونوں زاویے مل کر ہی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں، جہاں عقیدہ عمل کی بنیاد بنتا ہے اور عمل عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔